حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بچائے بڑی سخت وعید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے ذمے حج فرض ہو گیا ہو اور اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو، عذر لاحق نہ ہونے کے معنی ہے کہ بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی سرکاریاں پابندی بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو الفاظ یہ استعمال فرمایا کہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ، جو آدمی فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو کی پرواہ نہیں، العیاذ باللہ۔ وہ ایک طرح سے یہ اپنے آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے مشابہ قرار دینے والی بات، کتنی زبردست وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج کی فرضیت سے انکار کرے یا اس کی، تو وہ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے حج کی تمہاری عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اپنے حق میں بہتری چاہتے ہو تو پھر تمہارا فرض ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس وقت اس کا انتظام کرو۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بھئی ابھی تو ہمارا مکان کرائے کا ہے، ہم ذرا اپنا مکان بنا لیں، اس کے اوپر بہت خرچہ آئے گا تو پہلے وہ کام کریں گے پھر حج کریں گے۔ ارے اللہ کے بندو، کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ تم اپنی اولاد کے نکاح کے وقت تک زندہ رہو گے؟ کسی نے گارنٹی لکھ کے دی ہوئی ہے کہ جب تک تمہارا مکان نہیں بنے گا اس وقت تک تمہاری زندگی کی گارنٹی لے لی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندہ رکھیں گے اس وقت؟ اللہ نہ کرے بیچ میں اگر انتقال ہو جائے اور آدمی حج نہ کرے تو یہ وعید اس پر صادق آتی ہے، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے۔ اس واسطے یہ غلط تصورات جو ہمارے ہاں پھیلے ہوئے۔ اسی طرح اور بھی کچھ نہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے ہیں، اولاد کی شادیوں کی کوئی خاص فکر ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، نہ گھر بنانے کا کوئی ایسا احتیاج ہے، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ بھئی حج تو ذرا جب آدمی ذرا کچھ عمردار ہو جائے تو اس وقت کرے، اور نوجوانی میں ابھی تو ہماری زندگی بہت بڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، تو ابھی حج کرنے سے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب سمجھ لیں کہ حج ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بالغ ہونے کے معنی کیا ہے کہ علاوہ علامات بلوغ کے اگر کوئی شخص، کوئی بچہ 15 سال کی عمر پوری کر لی وہ بالغ ہو، اور اسی طرح خاتون اور بچی اگر اس کو حیض آ جائے یا اس کی عمر 15 سال پوری ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد سارے احکام اس کے ذمہ فرض ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے نہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ حج فرض، نہ زکوٰۃ فرض، لیکن بالغ ہونے کے بعد یہ سارے احکام، جس طرح 15 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد انسان کے ذمہ نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا ہے اگر حج کی استطاعت موجود ہے۔ اس بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں، بچے کی ملکیت، ماں باپ کی ملکیت کا اعتبار نہیں ہے، بچے کی ملکیت میں اگر اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کر سکے تو اس کے ذمہ حج فرض ہو جائے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھئی باہر میں جا کے، اور اگر سچ پوچھو تو یہ حج جو ہے یہ عبادت زبانی ہی کی ہے۔ بڑھاپے میں آدمی حج کی عبادت اتنے ذوق و شوق سے، اتنے نشاط کے ساتھ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے جتنا زبانی میں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com